بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ بادشاہ نے فوراً ہی قاضی کو بلا کر میرا نکاح خوبصورت لڑکی سے کر دیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، میں بھی اس سے پیار کرتا تھا اور وہ بھی مجھے بہت چاہتی تھی۔ دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے۔ سوچتا تھا کہ جب وطن جاؤں گا تو اسے بھی ساتھ لے جاؤں گا، لیکن آدمی سوچتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ اپنے پڑوسی سے میری بڑی دوستی تھی۔ اتفاق سے ایک دن اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ میں افسوس کرنے اس کے پاس گیا، دیکھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، جیسے مرنے ہی والا ہو۔ میں نے کہا، بیوی کا اتنا غم نہ کر، خدا تیری عمر دراز کرے، ہو سکتا ہے کہ تجھے کوئی اور بہتر بیوی مل جائے۔ یہ سن کر وہ زاروں قطار رونے لگا اور بولا، اے دوست، میری زندگی کا اب ایک ہی دن باقی رہ گیا ہے، دوسری شادی میں کیسے کروں گا؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی اور میں نے کہا، اے بھائی، بری بات منہ سے مت نکال، تو بالکل صحت مند ہے۔ اس نے جواب دیا، اے دوست، تیری جان کی قسم، کل تو مجھے یہاں نہ پائے گا، نہ آئندہ کبھی دیکھ سکے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ اس نے جواب دیا، آج جب میری بیوی کو دفن کریں گے تو مجھے بھی اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیں گے۔ ہمارے شہر کا دستور ہے، اگر بیوی مر جائے تو شوہر کو اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیتے ہیں، اور شوہر مر جائے تو بیوی کو۔ میں نے کہا، یہ بہت برا دستور ہے۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ شہر کے لوگ بڑی تعداد میں آ پہنچے۔ انہوں نے بیوی کو تابوت میں رکھا اور میرے پڑوسی کو بھی ساتھ لے چلے۔ شہر کے باہر پہنچ کر سمندر کے قریب ایک پہاڑ کے دامن میں آئے۔ وہاں ایک بڑا پتھر پڑا تھا۔ اسے ہٹایا گیا تو اس کے نیچے کنویں کی شکل کا غار دکھائی دیا۔ لوگوں نے تابوت کو اس میں ڈال دیا۔ میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ پہاڑ کے نیچے ایک اندھا کنواں ہے۔ پھر میرے پڑوسی کی باری آئی، اسے رسے سے باندھ کر غار میں اتار دیا۔ ایک مٹکا پانی اور 7 روٹیاں بھی ساتھ دے دیں۔ پڑوسی نے نیچے پہنچ کر رسا کھول دیا۔ لوگوں نے رسا کھینچ کر اسے بڑے کنویں کا منہ بند کر دیا اور میرے دوست کو اس اندھیرے غار میں چھوڑ کر شہر کو لوٹ آئے۔ میں نے دل میں کہا، یہ موت تو دوسری موتوں سے بھی زیادہ کٹھن ہے۔ اور تو کچھ نہ سوجا، سیدھا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے میرے آقا، آپ کے ملک کا یہ دستور نہایت ہی خراب ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، یہ دستور پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے، اسے کسی صورت بدلا نہیں جا سکتا۔ میں نے پوچھا، اگر میری بیوی مر جائے تو کیا مجھے بھی اس کے ساتھ اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے گا، جبکہ میں پردیسی ہوں؟ کیا میرے ساتھ رعایت نہیں ہوگی؟ بادشاہ نے سختی سے کہا، نہیں، اگر تیری بیوی مر گئی تو تجھے ضرور اس کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ ان تمام باتوں سے مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر بیوی مر گئی تو میرا مرنا بھی یقینی ہے۔ میں نے دل کو تسلی دینی چاہی کہ کل کا حال کسے معلوم ہے، کیا پتہ کون پہلے مرے کون بعد میں، لیکن مجھے جس گھبراہٹ نے گھیر رکھا تھا وہ کسی طرح کم نہ ہوئی۔ قسمت کا کھیل دیکھیے کہ تھوڑی مدت بعد میری بیوی بیمار پڑی اور چند روز بعد فوت ہو گئی۔ شہر والے تعزیت کرنے میرے پاس آئے۔ خود بادشاہ نے بھی آ کر افسوس کیا۔ میری بیوی کو نہلا کر بہترین کپڑے اور نہایت قیمتی زیور پہنائے گئے۔ لاش کو تابوت میں رکھا اور اس پہاڑ کا رخ کیا جس کے پاس کنواں تھا۔ وہاں پتھر ہٹا کر تابوت کو کنویں میں ڈال دیا۔ میرے دوست اور سسرال والے مجھ سے اس طرح گلے ملے جیسے میں کسی لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں۔ میں نے بہت فریاد کی کہ یاروں، میں پردیسی ہوں، تمہارے دستور کو نہیں مانتا۔ انہوں نے میرے چیخنے چلانے کی ذرا برابر پرواہ نہ کی اور 7 روٹیاں اور مٹکے بھر پانی کے ساتھ رسے کے ذریعے نیچے اتار دیا اور بڑے پتھر سے کنویں کا منہ بند کر دیا اور چلتے بنے۔ میں نے غار میں بہت سی لاشیں پڑی دیکھیں جن سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، میرے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ ہر سفر میں مرنے سے بال بال بچتا رہا ہوں، اس کے باوجود سفر کرنے سے باز نہیں آیا۔
اب سفر کرنے کی قیمت جان دے کر ادا کروں گا۔ غار میں مجھے دن رات کا بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب بھوک پیاس لگتی تو روٹی کے 2-3 ٹکڑے کھا لیتا، پیاس لگتی تو 1-2 گھونٹ پانی پیتا، ڈرتا تھا کہ روٹیاں ختم نہ ہو جائیں، مٹکے میں بوند بھی باقی نہ رہے۔ لا حول ولا پڑھ کر کہتا، اس شہر میں شادی کر کے میں تو عذاب میں پھنس گیا، کاش میں سمندر میں ڈوب گیا ہوتا، پہاڑ سے گر کر مر جاتا، اس خراب موت سے وہی بہتر رہتا۔ اپنے آپ کو برا بھلا کہتے رہنے سے کیا حاصل تھا؟ آخر میں نے اٹھ کر غار کو دیکھنا بھالنا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ وہ دور تک پھیلا ہوا ہے، ہر طرف لاشوں اور گلی سڑی ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ میں نے لاشوں اور ہڈیوں سے ہٹ کر غار کے ایک الگ تھلگ کونے میں اپنے لیے جگہ بنائی اور وہیں جا کر سو رہتا۔ چند روز گزرے تو پتہ چلا کہ روٹیاں ختم ہونے کو ہے اور پانی بھی ذرا سر آ گیا ہے اور مجھے بھوکا پیاسا مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے سر پکڑے بیٹھا تھا کہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹایا گیا اور غار میں تھوڑی سی روشنی ہوئی۔ دیکھا تو ایک تابوت اتارا جا رہا تھا، اس میں ایک مرد کی لاش تھی۔ اس کے بعد ایک عورت کو کھانا پینا دے کر نیچے پہنچا دیا گیا۔ میں عورت کو دیکھ رہا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں ابھی اندھیرے سے مانوس نہیں ہوئی تھیں۔ جب لوگ کنویں کو پتھر سے بند کر کے چلے گئے تو میں نے ایک مردے کی بڑی سی ہڈی اٹھائی اور جا کر عورت کے سر پر کئی دفعہ ماری، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اس کے زیور اور جواہرات میں نے اتار لیے اور کھانا پینا لے کر اس کو کونے میں جا بیٹھا جہاں میں سویا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ طریقہ اپنا لیا، جب کسی مرد یا عورت کے دفنانے کی نوبت آتی تو میں اس کے زندہ ساتھی کو مار ڈالتا۔ اسی طرح میرے پاس تھوڑا بہت کھانا پینے کو ضرور موجود ہوتا۔ میں بڑی احتیاط سے کام لیتا، ہمیشہ ذرا ذرا سا کھاتا اور ایک وقت میں گھونٹ بھر سے زیادہ پانی نہ پیتا۔ خدا جانے اس حالت میں کتنے دن گزر گئے۔ ایک دفعہ میں نے سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ مجھے کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ شور کس وجہ سے ہے۔ میں اٹھا اور ایک مردے کی ہڈی لے کر اس طرف بڑھا جدھر کھڑبڑ ہو رہی تھی۔ تھوڑی دور چل کر ایک وحشی جانور نظر آیا جو مجھے آتا دیکھ کر بھاگا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر ایک کونے میں کوئی چیز تارے کی طرح چمکتی نظر آئی۔ میں ادھر بڑھتا گیا تو اجالا سا محسوس ہوا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ غار میں کوئی سوراخ ہے جو باہر کی طرف نکلتا ہے، اور آگے جا کر پتہ چلا کہ جانوروں نے یہاں پہاڑی میں سرنگ لگائی ہوئی ہے جس کے راستے وہ اندر آتے ہیں اور پیٹ بھرنے کے بعد نکل جاتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتے ہی میری جان میں جان آ گئی۔ سوچا کہ اب غار میں پڑے پڑے مر جانے سے بچ جاؤں گا۔ رینگ رینگ کر اس سرنگ سے باہر نکلا تو اپنے آپ کو بہت بڑے پہاڑ پر پایا جس کے ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف شہر اور باقی جزیرہ۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں کوئی آدمی نہ پہنچ سکتا تھا۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ سرنگ کے راستے میں غار میں گیا، مردوں کے اچھے اچھے کپڑے لیے، کچھ پہنے اور باقی جن میں طرح طرح کے جواہرات، موتیوں کی لڑیاں، سونے چاندی کے زیور جن میں ہیرے جڑے تھے باندھے اور ان گٹھلیوں کو سرنگ کے دہانے پر لا رکھا۔ اب میں روز سرنگ سے نکل کر اس امید پر باہر آ بیٹھتا شاید کوئی جہاز ادھر سے گزرے اور مجھے اس غار سے جو قید خانے سے کم نہ تھا نجات ملے۔ رات کو غار میں جا کر سو جاتا اور جو زندہ مرد یا عورت غار میں آ جاتی اسے مار ڈالتا تاکہ کھانے پینے کی کمی نہ ہو۔ ایک روز میں سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، اپنی حالت پر غور کر رہا تھا کہ سمندر میں ایک جہاز نظر آیا۔ میں نے مردوں کو کپڑوں میں سے ایک سفید چادر نکالی اور اسے لہراتا ہوا ادھر سے ادھر دوڑنے لگا۔ خوش قسمتی سے جہاز والوں نے سفید چادر کی وجہ سے مجھے دیکھ لیا۔ جہاز سے ایک کشتی اتاری گئی، اسے چند آدمی سمندر میں تیراتے ہوئے میرے قریب پہنچے اور پوچھنے لگے کہ تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس پہاڑ پر کیسے پہنچا؟
ہم نے کبھی کسی کو یہاں نہیں دیکھا۔ میں نے کہا میں سوداگر ہوں، جس جہاز پر میں سوار تھا وہ طوفان میں پھنس کر ٹوٹ پھوٹ گیا۔ ایک تختہ میرے ہاتھ لگا، اس پر اپنے بچے کھوچے مال سمیت یہاں آ پہنچا۔ انہوں نے مجھے اس تمام مال سمیت جو بھی میں نے غار میں سے سمیٹا تھا کشتی میں بٹھا لیا اور جہاز پر جا کر کپتان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ کپتان نے کہا، شخص تو اس جگہ کیسے پہنچا؟ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے جس کے پیچھے ایک بڑا شہر آباد ہے۔ میں عمر بھر اس سمندر میں سفر کرتا رہا ہوں اور اس پہاڑ کے پاس سے بار بار گزرا ہوں، لیکن یہاں جنگلی جانوروں اور پرندوں کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے وہی کہانی دہرا دی جو کشتی کھینے والوں کو سنائی تھی۔ شہر اور غار کا ذکر بالکل نہ کیا۔ ڈر تھا کہ جہاز پر شہر کا کوئی رہنے والا نہ ہو۔ اپنے مال میں سے بہت سے زیور اور ہیرے نکال کر جہاز کے کپتان کو دینے چاہے، وہ لینے پر راضی نہ ہوا اور بولا، ہم کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے۔ جب سمندر کے کنارے یا کسی جزیرے پر کسی بھولے بھٹکے کو دیکھتے ہیں تو اسے جہاز پر لے آتے ہیں، اور اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اپنے پاس سے اسے کچھ پیسے بھی دیتے ہیں، محض خدا کے لیے یہ بھلائی کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ ہم جزیرے جزیرے سفر کرتے رہے۔ میں اپنی سلامتی پر خوش تھا۔ جب مجھے غار میں مردوں کے درمیان گزرے ہوئے دن یاد آتے تو کپ کپی طاری ہو جاتی۔ خدا خدا کر کے ہم حفاظت سے بصرہ پہنچے۔ وہاں سے میں نے بغداد کی راہ لی اور گھر آ کر گھر والوں اور دوستوں سے ملا۔ انہوں نے سفر سے صحیح سلامت لوٹنے پر مجھے مبارکباد دی۔ تو دوستو، یہ تھا میرے چوتھے سفر کا احوال۔ سندباد حمال، اب تو میرے ساتھ کھانا کھا اور 100 اشرفیاں لے جو تجھے روز ملتی ہیں۔ کل میں اپنے 5ویں سفر کی کہانی سناؤں گا۔ سندباد جمال نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سندباد جہازی کا چوتھا سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے حوصلہ افزائی سے ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اگلے سفر تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔